امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران امریکہ معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ کہا کہ میرے خیال میں آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ پیغامات میں تعطل کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکی شرائط پر ڈیل کے لیے تیار ہوگا۔ ہم خاموش رہیں گے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران امریکہ معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ کہا کہ میرے خیال میں آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ پیغامات میں تعطل کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکی شرائط پر ڈیل کے لیے تیار ہوگا۔ ہم خاموش رہیں گے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کو توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے گا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی۔ یہ اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ ایران کی مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی کام کر گئی، امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو حزب اللہ پر حملوں سے روک دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بیروت کی جانب کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ روانہ ہونے والی فوجی دستوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے، جبکہ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ مفاہمت کے تحت اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا، حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے انتہائی مفید ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رابطہ ہوا، جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کی مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی کام کر گئی، امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو حزب اللہ پر حملوں سے روک دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بیروت کی جانب کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، جبکہ روانہ ہونے والی فوجی دستوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ مفاہمت کے تحت اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا، حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے انتہائی مفید ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رابطہ ہوا، جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بیروت کی جانب کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، روانہ ہونے والی فوجی دستوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ انہوں نے مزید تنہا ہو جائے گا، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ طیش میں نیتن یاہو پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ نیتن یاہو گفتگو کے دوران محتاط انداز میں جواب دیتے رہے، صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ واشنگٹن کو خدشہ تھا کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو دوسری جانب نیتن یاہو نے ٹرمپ کے بیان کو ہوا میں اڑا دیا۔ لبنان میں حملے جاری رکھنے کا
اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان میں طے شدہ منصوبے کے مطابق کارروائی جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اپنے شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو بیروت میں موجود ان اہداف کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہیں اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہے۔ بیروت پر حملے خلاف ورزی تصور ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ یہ فوری توجہ کے لیے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی بلا شبہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی بھی ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہے۔ بیروت پر حملے خلاف ورزی تصور ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ یہ فوری توجہ کے لیے ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی بلا شبہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی بھی ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ لبنان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لبنان میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت پر ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت آبِ ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے اور آبِ باب المندب سمیت دیگر محاذوں کو فعال کرنے کے ایجنڈا طے کر لیا ہے۔ ایران کے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ معطل کرنے کی خبروں پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں WTI خام تیل کی قیمت $6.96 اضافے سے $94.32 فی بیرل کی ہو گئی ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ کی قیمت بھی $6.26 اضافے کے بعد $97.36 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بیروت پر حملہ کیا گیا تو شمالی اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو خطے میں اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے زاہیہ اور بیروت پر بمباری کی دھمکیاں دے چکے۔ وہاں کے شہریوں کو انخلا کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جبکہ ایرانی کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر ان دھمکیوں پر عمل کیا گیا تو مقبوضہ علاقوں کے شمالی حصوں اور فوجی بستیوں کے رہائشی کی کسی بھی صہیونی ریاست مسلسل جنگ بندی کے خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جبکہ لبنان اور غزہ میں ریڈ لائن عبور کرنا براہ راست جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوگی اور کسی بھی ممکنہ کارروائی کی مناسبت سے جواب بھی دیا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور
خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے برقرار رکھنے اور خطے کی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملوں سے متعلق اسرائیلی حکومت کے احکامات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان سے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست بھی کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت کرے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ مفاہمتوں اور سمجھوتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ بندی کا قائم رہنا اہم ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ بندی کے برقرار رہنے سے خطے میں استحکام اور امن کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی جزیروں پر ہونے والے امریکی حملے کے جواب میں کیے گئے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اعلان کیا کہ اس نے خطے میں اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ہرمز گان کے علاقے سیرک میں ایک مواصلاتی ٹاور پر حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی کے دوران تمام طے شدہ اہداف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ نمائندہ خارجہ امور یورپی یونین اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کالاس نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ میں GSP+ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ملاقات کے دوران خطے اور دنیا کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خلیجی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر یورپی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ کاوشیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا اور افغانستان سے متعلق پاکستان کا موقف بھی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کے سامنے پیش کیا اور یورپی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر کاجا کالاکس نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے انتخابات ایک ساتھ کروائے جائیں۔ شگر میں بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے فیصلے سے اسلام آباد میں بیٹھا شخص نہیں بلکہ وہاں کی عوام خود کریں۔ اگر وفاق کنگال ہو رہا ہے تو سب سے پہلے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارتیں ختم کی جائیں۔ شگر کے بڑے انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں صحیح معنوں میں حق کی حاکمیت اسی وقت یقینی ہوگی جب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے جنرل الیکشن ایک ساتھ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے کارکنوں کو متحرک کیا۔ بولے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 نشستیں چھینی گئیں، اس بار فارم 45 کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ اگر آئین میں کوئی بھی ترمیم کرنی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے، اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تحفظ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ دیگر جماعتیں کسی نہ کسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اب ان کی نئی سوچ ہے کہ یہ پروگرام صوبوں کے حوالے کریں۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ
जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेरा मंशूर है, वो आपको याद है या नहीं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना हकूक दिलवाना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हाकमियत दिलवाना है, हक मलकियत दिलवाना है और उनका हक रोजगार को यकीनी बनाना है। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जिला शक्कर आमद पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। खवातीन और बच्चे घरों से निकल आए, हाथों में पार्टी परचम थामे नारे लगाए और अपने लीडर पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने जलसे के दौरान इस्तकबाल करने वाले तमाम मकामात के अवाम का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। तो दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कैंपेन के सिलसिले में आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मियां नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए NOC जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के 2 जून से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी दौरे के लिए NOC मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर जारी किया, जिसमें नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया गया। इजाज़तनामे में इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की तंबीह भी की गई है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्कर्दू पहुंचने पर बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये इंतखाबात महज इक़्तिदार का हुसूल की जिद्दोजहद नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तयन का फैसला करेंगे। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि KP में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बैरून मुल्क मौजूद अरकान के अलावा पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तमाम MPAs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई, एक बार फिर शौक पूरा कर लें, इंशाअल्लाह तसल्ली होगी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था और भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है, इसमें भी जो हालात हैं भारत अपना शौक पूरा कर ले, पाक फौज भारत को पिछली दफा से ज्यादा बुरी शिकस्त देगी। इसका जवाब जो है ना, बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कि पंजाबी में मैं दूं। पिछली दफा क्या कर लिया था उन्होंने, सिंदूर भी मांगा उजाड़ा उन्होंने अपनी, और आज तक जो है वो जिल्लत उठा रहे हैं उस शिकस्त की। एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं बजरिया अफगानिस्तान, उसमें भी जो है वो जो हालात हैं वो सामने हैं। तो शौक पूरा कर लें, हरदम तैयार हैं पाकिस्तानी अफवाज जो हैं, और पिछली दफ़ा से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह की मदद से हमारी अफवाज जो है ना उनको पहले से कहीं ज़्यादा जो है उनको शिकस्त फाश देंगी। मेरा ख़्याल है कि उनको पिछली दफ़ा जो मार पड़ी है, जो जूतियाँ पड़ी हैं, उनको उससे उनकी कोई जो है तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली कर लें, अल्लाह खैर करेगा। अफगानिस्तान के रास्ते तो ऑलरेडी कर रहे हैं वो, जो ये काबुल में जो जितने हज़रात बैठे हुए हैं ये सारे उन्हीं के ही जो है प्रॉक्सीज हैं। ये भेष ही बदला हुआ है कि एक दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, एक्चुअली सारे के सारे दिल्ली के ही हाथ में ईमान लाए हुए हैं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में 1126 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। माली साल 2026-27 के लिए GDP की शरह नमो का हदफ 4% मुकर्रर करने की सिफारिश भी ज़ेर बहस आई। रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.5% मुकर्रर किया गया।
دستاویزات کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 1126 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ انرجی منصوبوں کے لیے 135 ارب، واٹر ریسورسز کے لیے 140 ارب مختص کرنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے لیے 408 ارب روپے مختص کرنے کا حساب لگایا گیا ہے۔ سوشل سیکٹر میں 187 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے جی ڈی پی کی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی سفارش بھی زیر بحث آئی۔ دستاویز کے مطابق اہم فصلوں کی پیداوار کا ہدف 3.6% اور مینوفیکچرنگ کا ہدف 5.8% مقرر کیا گیا ہے۔ صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4% مقرر کیا گیا۔ پلاننگ کمیشن دستاویز میں کہا گیا کہ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3.7% ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا ہدف 4.5% مقرر کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے بتایا کہ ملک بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے تقریباً 10,000 ارب روپے درکار ہیں، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 8 برسوں کے دوران ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار رہا، جس کے باعث متعدد منصوبے متاثر ہوئے۔ یہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹیو سیکٹرز کی صلاحیت بڑھائیں، ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرنائز کریں، انڈسٹریل سیکٹر کو بوسٹ کریں، جن کے اندر گلوبل لیول کی کمپیٹیٹیونیس لے کر آئیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکمت عملی کے تحت 1000 ایگریکلچر ایکسپرٹس کو چین بھیجا گیا، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہماری ایگریکلچر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اس وقت 5,000 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کے پی سی 1 پر کام جاری ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے 720 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر کو 15 جون تک ٹیکس ری فنڈ کے تمام زیر التوا کیسز نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی اعلیٰ قیادت کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور آئندہ بجٹ اور معاشی ترقی کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلسل محنت سے معیشت کو استحکام ملا، صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہمارا مشن ہے، اجتماعی کاوشوں سے اس مشن کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں اضافے کے باوجود ایکسپورٹ ری فائننس اسکیم کی شرح آئندہ سال جون تک 4.5% پر برقرار رہے گی، جبکہ وزیر اعظم نے کاروباری برادری کی سہولت کے لیے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کا مرکزی دفتر کراچی منتقل کرنے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور کاروباری برادری کی درخواست پر گجرات میں پاسپورٹ کا دفتر کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی کے لیے اصلاحات اور سہولیات کی فراہمی معاشی ایجنڈے کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستانی سرمایہ کار جوائنٹ وینچرز کے ذریعے الیکٹرک وہیکلز کی مقامی پیداوار کو فروغ دیں۔ ادارے شماریات کے مطابق مئی میں مہنگائی کی شرح 11.7% تک پہنچ گئی۔ اپریل میں مہنگائی 10.9%، جبکہ گزشتہ سال مئی میں 3.5% تھی۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مہنگائی شہری علاقوں میں 11.7% اور دیہی علاقوں میں 11.0% ریکارڈ کی گئی۔ نان فوڈ نان انرجی عمومی مہنگائی 9.8% رہی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹرانسپورٹ کرائے 37% تک بڑھ گئے۔ ہاؤسنگ، واٹر، بجلی، گیس، ایندھن 17% تک مہنگا ہوا۔ کھانے پینے کی اشیاء سالانہ بنیاد پر 8% مہنگی ہوئی، جبکہ ایک سال میں تعلیم 8.37%، صحت سہولیات 7.54% مہنگی ہوئی۔ ریسٹورانٹ اور ہوٹل کرائے بھی سالانہ بنیاد پر 5.69% بڑھ گئے۔ کپڑے اور جوتوں کے نرخ سالانہ بنیاد پر 8.77% بڑھ گئے۔ گزشتہ ماہ گندم کا آٹا 11.21% اور گندم 7.78% تک مہنگے ہوئے۔ آلو، بیکری آئٹمز، گوشت، خشک دودھ بھی مہنگا ہو گئے۔
वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है, जिस पर मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान के शहरियों की भी नजरें जमी हुई हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिल और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस अवाम बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहरियों की राय टंडो मोहम्मद खान से, नुमाइंदा न्यूज़ वन जाहिद कुरैशी से, जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, वफाकी हुकूमत माली साल 2026 और 27 का बजट पेश करने जा रही है, जिस पर मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान के शहरियों की भी नज़रें जमी हुई हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली व गैस की बढ़ती हुए बिल और रोज़मर्रा अशिया की कीमत में इजाफे के बायस अवाम बजट पर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। इस हवाले से टंडो मोहम्मद खान के शहरी व समाजी रहनुमाओं का क्या कहना है? कौन सी हुकूमत है जिसने आवाम दोस्त बजट पेश किया है? वो सारे अपने मुफाद के लफ्ज़ों की हेर फेर होती है, बाकी तो उसमें कोई अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है। अब महंगाई का तूफ़ान देखें, लोग खुदकुशियाँ करने पे वो जो है वो मजबूर हैं। बेरोज़गारी, बदहाली, फैक्ट्रियाँ बंद, मिलें बंद, कारोबार बंद, तो लोड शेडिंग, ये भी कल मैंने सुना है कि IMF ने कहा कि लीवी जो है उसमें तो ख़त्म नहीं करते। प्रोटोकॉल्स देखें वगैरह देखें, ये स्मार्ट लॉकडाउन और फला फला, ये तो आवाम के लिए 2026 और 27 का जो बजट आने वाला है मुतवक्का, हम आवाम की जो उम्मीद ये है कि जो आता तो बिजली और जो पेट्रोल है, तेल है, वो आता तो वफा के है, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट उसमें वो कर सकती है, जो सब्सिडी है वो उसको बढ़ा के आवाम को रिलीफ दे सकती है। 2026 और 27 के बजट के हवाले से शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। खाने पीने की अशिया, उद्यात, तालीम और ट्रांसपोर्ट की अखराजात में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद कुरैशी, न्यूज़ वन, टंडो मोहम्मद खान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ PTI की शिकायत खारिज कर दी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उमर अयूब को फैसले से आगाह कर दिया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 11 फरवरी के इजलास में शिकायत का जायजा लिया। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI शिकायत दायर की थी। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का तारीखी संगे मील, शेड्यूल बैंक के दर्जे के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी गई है। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। शेड्यूल बैंक के लिए दरख्वास्त बैंक के 20 साला शानदार सफ़र का अहम तरीन संगे मील है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के चेयरमैन, ये ऐलान करते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने शेड्यूल होने के लिए आज अपनी एप्लीकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। ये पिछले 20 साल मेहनत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़े नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए सहूलतों का जायज़ा लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनाने के लिए आए शहरियों से मिले। मोहसिन नकवी ने शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल के बारे में पूछा। नादरा मेगा सेंटर में मौजूद शहरियों ने सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने में इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वक्त पर बारी आ जाती है और अमला भी मुकम्मल ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर पर गए, खुसूसन बुजुर्ग शहरियों से गुफ्तगू की और उनके मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम पर तरजीही बुनियादों पर उनके काम हल करने के अहकामात जारी किए हैं।
MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने बजट मंजूरी के लिए साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बहाली का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि बजट मंजूरी के लिए कामरान खान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई। मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की एमा पर हटाया। उन्होंने कहा कि MQM के MNAs और MPAs के इजलास में ये मामला रखा गया था। अरकान असम्बली ने मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। से हमारा मुतालबा होगा अब बजट में कि MQM के गवर्नर कामरान टिसोरी को बहाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, 140A की MQM की आईनी तरमीम ही को 28वीं तरमीम बना के लाया जाए, चाहे उस पर कोई जमात वोट दे ना दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सस्ता हल है जो पीपल्स पार्टी कबूल कर ले। इतनी स्पेस उन्होंने सियासी जमहूरी मैदान में ले लिया, अपने कद, अपने वजन, अपने हजम से ज़्यादा। अब उसमें से थोड़ी कमी हो रही है, 140A की तरमीम करते थोड़ी कमी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग देती है। गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के मातहत इदारा नहीं। पानी की कमी के हवाले से सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को ख़त लिख चुकी। इरसा को आगाह किया गया है कि सिंध को इस वक्त 22% पानी की किल्लत का सामना है। पानी की किल्लत के असरात कराची पर भी पड़ते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM वफाकी हुकूमत के मामलात पर भी सिंध हुकूमत के खाते में डालने की कोशिश करती है। MQM की सियासत का महवर मसाइल के हल के बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। हम ना तो MQM के इत्तेहादी हैं और ना ही वफाकी हुकूमत के। हमने पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी अमल के तसलसल के लिए वफाकी हुकूमत की हिमायत की है।